خواتین حضرات، تنہائی کا کیا چارہ کریں؟ یہ جو گفتگو کا سلسلہ لونلینس کے حوالے سے آپ سے ہو رہا ہے، اس میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ پریکٹیکل ٹپس ضرور ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ وہ شخص جو ایک روٹین زندگی گزارتا ہے لیکن اس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، وہ کیا کرے کہ اس تنہائی کو خلوت میں بدل سکے۔ تو جو چارہ گری ہے تنہائی کی، وہ ہے تنہائی سے خلوت تک کا سفر، لونلینس سے سولیچیوڈ تک کا سفر۔ یہ جو دو لفظ ہیں یہ کہیں آپ تک پہنچ جائیں، خلوت اور سولیچیوڈ، تو یہ خود یہ جو دو الفاظ ہیں ان کے اندر ساری ٹریٹمنٹ چھپی ہوئی ہے تنہائی کی اور لونلینس کی، خلوت اور سولیچیوڈ۔ اب جو معاملہ ہے یہاں وہ یہ ہے کہ ہم لونلینس کو ایک بیماری کے طور پر نہیں لے رہے ہیں، وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایکسکلوڈ کر دیا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں تنہائی جو ہماری زندگی میں زہر بن کر سرات کر رہی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس تنہائی کا کریں کیا۔ یہ تنہائی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس تنہائی کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جو کہ اکیلے رہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ایک جوڑے کی حیثیت سے رہتے ہیں لیکن وہ اپنے درمیان ایک تناؤ محسوس کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ الگ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، نفسیاتی، ذہنی اور سوشلی۔ وہ ایک ہی گھر میں رہنے والے دو اجنبی بن کے رہ رہے ہیں۔ بعض اوقات بچے اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کوئی ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہماری بات سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ ایک کونے میں اپنے آپ کو زیادہ سیکیور محسوس کرنے لگتے ہیں، نکل کے اپنے کمرے میں جانا چاہتے ہیں، سب کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہتے۔ وہ نوجوان جسے یہ لگتا ہے کہ جب بھی میں اپنے ابا کے پاس بیٹھوں گا تو وہ مجھے کوئی لیکچر دیں گے اور پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ جو صورتحال ہوتی ہے اس میں تنہائی کسی بھی شخص کی زندگی میں سرات کر سکتی ہے۔ تو یہ جو دو گزارشات آج آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ کی زندگی میں تنہائی ہے تو صحیح، اب آپ اس تنہائی کو کیسے خلوت میں بدلیں، لونلینس کو سولیچیوڈ میں کیسے لے کے جائیں۔ تو اس میں پہلا نسخہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو، میں تقسیم کا لفظ کہتے ہوئے گھبرا رہا ہوں لیکن اب کیا کروں کہ اس کے علاوہ اور کیسے اس کو ادا کروں، کہ مجھے بہرحال یہ ضرور سوچنا ہے کہ میں تنہا بنیادی طور پر اسی وقت ہوتا ہوں جب میں اپنے آپ کو پہلے الگ سمجھتا ہوں باقی سب کائنات سے اور دنیا سے۔ تو مجھے یہ فیصلہ سب سے پہلے کرنا ہے سوچ کے لیول پر۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایمان لانا ہے اس بات کے اوپر کہ ایک تو میں ہوں، بالکل صحیح، اور میری ایک اندرونی دنیا ہے اور میرے ایک سوشل سیلف بھی ہے جو میرے ارد گرد ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے کچھ رشتے، ناطے اور دوستیاں بھی ہیں، یعنی میں بھی ہوں اور آپ سب بھی ہیں۔ تو ان دونوں کا ایک احساس، باہمی احساس، اپنی ذات کے علاوہ دوسرے لوگوں کے موجود ہونے کا اور ان کی اہمیت کا احساس کرنا، اس پر ایمان لانا کہ میری ذات مکمل ہی نہیں ہے، میں آئسولیٹڈ سیلف کے طور پر زندہ نہیں رہ سکتا، میرے ارد گرد کے تمام لوگ اور میرے رشتے، میرے ناطے، یہ بہت ہی ضروری حصہ ہے، میرے زندہ ہونے کی دلیل ہیں۔ سو یہ دوسرا ایک پہلو ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ میں ایک سیارے پہ زندہ ہوں، تو میں بھی، آپ بھی، اور ایک سیارہ بھی۔ اگر یہ کیفیت مجھے ہر وقت ذہن میں رہے کہ اگر مجھے تنہائی کا کوئی چارہ کرنا ہے تو ان 3 لیولز پر کرنا پڑے، کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس میں کچھ وقت میں اپنے لیے صرف کروں، کچھ اپنے رشتے قائم رکھنے اور نبھانے کے لیے صرف کروں، اور کچھ وقت پھر میں اس زمین کے لیے جو مجھے سب کچھ دے رہی ہے اس کے لیے بھی اسپینڈ کروں۔ آسمان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جب آپ اپنی ذات کا تصور لے کر آگے چلیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آسمان اوپر نہیں ہوتا، آسمان اندر ہوتا ہے، اور اندر اوپر ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارا آسمان یہاں ہماری پری فرنٹل کارٹیکس میں ہے،
ہمارے اندر ایک آسمان ہے. تو جب اندرونی دنیا کا ذکر آئے گا اور آپ اپنے لیے کیا کریں اس کا ذکر آئے گا تو پھر ہم اس آسمان کا ذکر بھی کریں گے. لیکن سیارہ جو باہر ہے، چرند پرند فونا فلورا، اس کے لیے میں اور آپ کیا کریں. تو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری تنہائی کے حل میں مجھے تسلیم کرنا ہے، میری ٹریٹمنٹ اس میں ہے کہ میں اپنے اندر کے آسمان کا اور اندر کے سول کا بھی کچھ چارہ کروں، اپنے رشتوں کو بچانے کا بھی کچھ چارہ کروں، اور تیسری بات یہ کہ اس زمین پر جس پر میرا حق بھی ہے اور جس پر میں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ میں اس کا خلیفہ ہوں، تو پھر مجھے اس کی خلافت بھی نبھانی ہے اور شو کرنا ہے. تو یہ 3 پہلو ہوں گے جن پر ہم بات کریں گے آپ سے آج. ایک بنیادی پری کنڈیشن کہ اگر یہ نہ ہوئی تو پھر آپ یہ 3 لیولز محسوس نہیں کر سکیں گے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا. جیسے کوئی بھی سرجری کرنے سے پہلے انستھیزیا دیا جاتا ہے نا، تو اس طرح یہ بات بہت ضروری ہے جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پری کنڈیشن کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوئی تو پھر یہ احساس نہیں پہ آپ کا کنیکشن اس آسمان کے ساتھ، اپنے اس روح کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکے گا جو اندر جھانکنے پر آپ کو نظر آئے گی. اس کے سامنے ایک دھند چھا جائے گی اور دوسرے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور پھر اگر بالکل سامنے کے عزیز رشتہ دار آپ کو اور دوست اور محبوب نظر نہیں آتے تو پھر چرند پرند کیا نظر آئیں گے، وہ تو پھر بالکل ہی ریلیونٹ ہو جائیں گے. تو وہ پری کنڈیشن کیا ہے؟ وہ ہے اپنے آپ کو ایک ایسی کیفیت میں لے جانا جہاں یو کین گیٹ ریڈ آف یور نیگیٹو ایموشنز. اس کے اوپر میں نے علیحدہ سے کچھ ویڈیوز بھی کر رکھی ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے تو کچھ سال پہلے کی تھیں تو ڈھونڈ نکالیے گا انہیں. اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ انسان جو ہے نا وہ جب جو اس کا سسٹم ہے یہ کلوزڈ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی تو پئیں لیکن پانی کے جسم سے خارج ہونے کا کوئی نظام موجود نہ ہو. آپ کھانا تو کھائیں لیکن فضلہ جسم سے باہر نہ نکلے، یہ ہو نہیں سکتا. آپ آکسیجن تو اندر لے جائیں لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے، ہو نہیں سکتا نا. آپ انسان مر جاتا ہے اگر ابزارب تو کرے بہت ساری چیزیں اندر تو لے جائے لیکن باہر نہ نکالے. تو تنہائی کی ایک بہت بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے ختم کرنے کی کہ آپ جو آپ نے ابزارب کر رکھا ہے نا، ہرٹ، پین، دکھ، تکلیفیں، درد، ظلم جو آپ نے سہے ہیں اور جن جن لوگوں نے سہے ہیں ان کو معاف کرنا. ٹو گیٹ ریڈ آف وینجینس، یعنی وہ جو بدلہ ہے نا آپ کے اندر ایک کہ اب میں انہیں ضرور سبق سکھاؤں گا، اس کی وجہ سے وہ سبق بھی نہیں آپ سکھا پاتے. یا تو جائیے اور سبق سکھا دیجئے پھر، لیکن وہ انتظار ہے کہ ایک موقع آئے گا جب میں اتنا طاقتور ہو جاؤں گا کہ میں نے سبق سکھا دوں گا. اس دوران جو آپ کی زندگی گزرتی ہے وہ بہت تنہائی کی زندگی ہوتی ہے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اس بدلے کے ایموشن کو، سبق سکھانے کے اس رویے کو یہ سوچ لیں کہ اس دوران میں اپنے آپ کو مار رہا ہوں. تو کیا ہی خوبصورت کسی نے بات کہی تھی کہ ہم اب زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو کتنی دفعہ مارتے ہیں اور اپنے ارد گرد کیا کیا ہے جسے مار دیتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ معاف کر دیجئے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کوئی شاید کہنے والے نے کہا کہ میں دعا کرنے کے لیے یا حج کے لیے جا رہا تھا، کعبے میں انٹر ہی ہونے والا تھا، تو جو صاحب ہمیں لیڈ کر رہے تھے انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے پاس تم جا کے معافیہ مانگو گے تو کتنی عجیب بات ہے کہ جو تم ابھی اللہ سے مانگنے والے ہو وہ خود تو کر کے نہیں دیا. تو اندر جانے سے پہلے ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے اپنے دل میں سے معاف کر دینا، اور اس سے جو ایک صفائی کی اور نور کی کیفیت پیدا ہوگی نا، پھر اس سے جب معافی مانگو گے اللہ سے تو لگے گا کہ یہ واقعی ایک اچھی بات کر رہے ہو. اگر تم کسی کو معاف نہیں کر سکتے ایک انسان کو تو جانے تم نے کیا 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 ہے، کیسے مانگو گے اللہ سے معافی. تو اچھی لگی مجھے یہ بات سوچا آپ تک پہنچاؤ کہ زندگی میں تنہائی میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ اندر رکھا ہوا ہے جس سے ہم باہر نہیں نکال پا رہے ہیں،
اور وہ ویسٹ ہے، اور وہ آپ کے اندر اندرونی طور پر بہت کچھ کو مار رہا ہے، بیمار کر رہا ہے، اسے نکال پھینکیے، اس سے چھٹکارا حاصل کر لیجئے. یہ آپ کے اندر زہر بہت برا ہے. سو یہ میری پری ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اگر یہ طے ہو گیا ہے آج کے آپ نکال پھینکیں گے ان تمام منفی جذبات کو، جذبوں کو، جنہوں نے اندر ایک کوہرام مچایا ہوا ہے آپ کے اندر، تو پھر ہم اور یہ جو ویسٹ آف مائنڈ ہے، اٹس اے ویسٹ آف ٹائم اینڈ ویسٹ آف سیلف، اس کو ہم نکال پھینکیں گے. آئیے اسے نکال دیں آج. ایگزیل کاربن ڈائی آکسائڈ کی باہر نکال دیں، یہ جو نفرت کی اور ایسی ہے کہ جس سے اندر گل رہا ہے، ہماری روح گل رہی ہے اس کی وجہ سے. اسے نکال دیں. اسے نکال دیں نا، تو پھر ہم انشاءاللہ اگلی بات کرتے ہیں کہ اب بہت آسان ہو جائے گا وہ 3 کام کرنا جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اپنے ساتھ، اپنے رشتوں کے لیے اور اس سیارے کے لیے.